صدقے پہ جیسے بندہ کہتا ہے نا وہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں، اور پھر بندہ دل سے کہتا ہے ہاں اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے آپ پہ تو صدقے قربان ہونے والے، ہم اتنے دنوں سے یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں، حیرت میں ہی بندہ جا رہا ہے، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے قربان ہو گیا، فلاں نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا. جیسے ہم دنیا میں سنتے ہیں نا اس نے یہ بنا لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے ایسے کر لیا، فلاں نے ایسے. اچھا ایک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب یہ سنتے ہیں نا، اگر دل کو یہ حب، یہ عشق، یہ محبت لے تو یہ حسرتیں کرو بیدار کہ ہم کہیں فلاں ایسے آپ نے صدقے قربان ہو گیا، فلاں نے تو آپ کے لیے ایسے کر دیا تھا. میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو آپ کی عشق پہ ایک اپنی ذات، اپنے نفس کو نہ مار سکی، اپنی ایک خواہش کو نہ مار سکے. ٹھیک ہے، وہ کرنے والے تو کیا کیا کچھ قربان کر گئے، اپنے گھرانے دے گئے، اپنے گھر کے سامان دے گئے، کوئی اپنی جانوں کے نذرانے دے گیا، کسی نے ہاتھ کٹوا لیے، کسی نے گردنیں کٹوا لی، کسی نے کیا کر لیا، کسی نے کیا کر لیا. تیر تلواریں سوکھی ہے، یہ چھری ہے اتنی سی، لگائے گی ہاتھ پر؟ نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر بیچ میں آ رہا تھا، وہ میں صدقے میں قربان، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے. ہم تو یہی کہتے رہے او حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے. ٹھیک ہے، کیا عالم تھا آپ کا. ٹھیک ہے، وہ جو بتایا جاتا ہے روایات میں کہ آپ کے تو گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہ تھا، آپ کی سواری بھی ویسے نہ چلتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کے تو اس کے جانور کے تھنوں میں بھی دودھ نہ تھا، آپ کے اپنے پاس بھی اتنا کچھ نہ تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بڑا پیارا وہ بہت سی روایات میں آتے ہیں کہ ہم بھی اگر دیکھیں نا رات کو کیا ہوتا ہے، رات کو ہم بہت ساری بتیاں بند کر دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ رات کو ساری بتیاں جلا کے کوئی بھی نہیں سوتا، بتیاں بند کر دیتے ہیں نا. چلو اب تو بل بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بتیاں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مخصوص بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، کوئی باہر کی، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر. ایسے تو نہیں ہوتا جس طرح آپ یہ جلی ہوئی ہیں یہ ساری جل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب کیا تھا، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو تھے وہ گھر میں رات کو اتنی روشنی ہوتی تھی، اتنا نور چمک رہا ہوتا تھا کہ آپ کی سکھیاں، سہیلیاں، اڑوس پڑوس والے وہ آ کے کہتی تھی حلیمہ بڑی مال و دولت آتی ہے تیرے پاس، تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی. تو وہ پھر آپ جس جھولے، جس آلنے میں تھے، روایت کرتے وہ ان کو وہاں لے گئی، جو آئی نا یہ سوال لے گئی. انہوں نے کہا جب سے یہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، میرے جس کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے میں روشنی کے لیے ان کو ادھر لے جاتی ہوں، میں روشنی کے لیے ان کو. اور اگر اب آپ سوچیں تو آپ تو آئی ہی اندھیروں کو مٹانے والے، تو یہ تو کوئی بڑی بات آپ کو لگے گی نہیں. یہ تو آپ کو وہ مسکرائیں تو وہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ وہ سوئی نظر آ جائے، سوئی میں دھاگا ڈالنے کی لیے مشکل جو تھی وہ آسان ہو جائے، کہ آپ کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلتی ہے، میں قربان. ٹھیک ہے، تو آپ تو آئے ہی اندھیروں کو مٹانے والے، روشنیاں اور اجالے کرنے والے. تو یہ کمروں میں روشنیاں ہونا کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر اگر مانگے تو ہم کہیں گے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہمارے دل کے اندھیرے بھی مٹ جائیں، ہمارے دل پہ جو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نفس، باطل اور یہ ایمان کی کمزوریوں نے جو اندھیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ان کی قوت ایمانی کو ہم محسوس کریں نا، ان باتوں سے محسوس کریں، ان واقعات سے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کیا ان جو اس اسلام کے لیے جو ان خواتین کا، ان پاک بیویوں کا کردار ہے، وہ کربلا کے میدان میں ہو، وہ مدینے میں ہو، وہ مکہ مکرمہ میں ہو، وہ کہیں پر بھی انہوں نے جہاں پر وہ کردار ادا کرنا تھا، آپ حیران رہ جائیں. اور پھر ہم نے صرف حیران نہیں رہنا کہ ہم حیران رہ کے سلام کر کے اٹھ پڑے، ہم نے یہاں سے سبق لے کر اٹھے. ٹھیک ہے، ان محفلوں کا جو مقصد ہے تو مل کر محبت سے آگے کلام سنتے